بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرَنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرَنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم وأعلم أن الله عزيز حكيم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب یہ آیت جو ہے پچھلی آیت مبارکہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جس میں انہوں نے قوم کو مرے پڑے دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موت دے دی اور 100 سال تک وہ اس کے ساتھی جتنے بھی تھے وہ 100 سال تک موت کی حالت میں رہے۔ پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور ان کے سامنے ان کے گلے سڑے جو ڈھانچہ تھا گدھے کا اس کو زندہ کر کے دکھایا۔ اور اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ اسی طرح کا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، رب آرانی، ہے میرے رب، آرانی کیف تحیی الموتیٰ، کہ مجھے دکھا، مجھے مشاہدہ کرا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے یا کیسے کرے گا۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے خلیل اللہ، کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے اوپر؟ قال بلا، کہنے لگی کیوں نہیں، یعنی ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ جیسے کہ کہی ہوئی بات اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات میں فرق ہے کہ اس پہ پھر انسان کو یقین ہو جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کا معاملہ ہے، انہیں عین الیقین اور حق الیقین کے درجے کا ایمان عطا کیا جاتا ہے۔ چونکہ ایمان اور یقین کی ایک ایسی بھٹی ہے یہ کہ جس میں ایمان اور یقین دوسروں تک انہوں نے سرایت کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کو پہنچانا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام نے دوسروں تک یہ ایمان اور یقین کی باتیں ہوتی ہیں اور بہت سے مشاہدے کروا دیے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کو بہت سارے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنت اور دوزخ۔ تو یہ ایک انبیاء کرام کا ایک خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ چیزیں کھلی آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں۔ قال فخذ أربعة من الطير، تو فرمایا اچھا تو اس طرح کر کہ 4 پرندے لے لے، فصرهن إليك، اور انہیں اپنے ساتھ لا لو، یعنی اپنے ساتھ مانوس کر لو، ان کو اپنی آواز بات ان کو پہچان وہ، تاکہ تمہیں اگر اس سے بلاؤ تو وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا، یعنی اس کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر مکس کرو، اور مکس کرنے کے بعد ان کو مختلف 4 پہاڑ جو ہیں یہ وہاں ہوں گے نزدیک، تو ان پر رکھ دو۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر آپ نے ان کو پکارنا ہے اور وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے سر دھڑ ٹانگیں سب کو علیحدہ کر کے ان کو
ٹکڑ، بعض روایت میں آتا ہے کہ کیمے کی طرح اس کو کر کے انہوں نے پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیے، بکھیر دیے چاروں طرف ان کو جو ان کے اجزاء تھے۔ تو پھر انہوں نے ان کو پکارا، اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر تم ان کو پکارو، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پکارا تو ہر پہاڑ سے جو اس کے اعضاء تھے اڑ کر دوسرے پہاڑ کی طرف گئے، اور علیحدہ علیحدہ جو ان کے پرندے تھے ان کا اپنا اپنا حصہ یا ٹکڑا یا ان کا بنایا ہوا چھوٹے چھوٹے قیمے کی طرح کے ٹکڑے وہ آپس میں ملے، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ملتے گئے، وہ اعضاء اکٹھے ہوئے، اعضاء پورے ہوئے، پھر ان پر یا اور چیزیں جو بھی اللہ تعالیٰ ایک نارملی طور پر ایک جانور یا پرندے میں ہوتی ہیں اس کو بنایا، پھر اللہ نے ان کو روح پھونکی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بار آنن فانن یہ سارا معاملہ ہوا، تو جب حضرت ابراہیم نے یہ تمام چیزوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تو فرمانے لگے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، جان لو، یعنی وہ یقین کے ساتھ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست ہیں اور کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہیں اور ان کی وہ حکیم بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ ہر بات میں کیا حکمت ہے، بظاہر اس کا ظاہراً کیا ہے اور باطناً اس میں کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر چیز کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اس واقعے کا تذکرہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ تقاضا کیا۔ یہ کوئی بغاوت یا کوئی شک شبہ نہیں تھی، لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک پیار بھری داستان تھی، جس کو ایک محب اور محبوب نے اس کو فائنل کیا، یہ چلا، یہ ہوا، یہ مکمل ہوا۔ یعنی حضرت ابراہیم نے تقاضا کیا، اللہ نے اس کو پورا، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں، بس اتنا اللہ نے ضرور فرمایا کہ ابراہیم تجھے میری ذات پہ یقین نہیں ہے، تو پھر چونکہ ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے تو فوراً بول پڑے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے یہ یقین، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو، جب میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں گا تو میرے دل کو اطمینان ہوگا، پختہ یقین ہوگا۔ پھر اسی تعلق کی بنا پر جیسا کہ پہلے تذکرہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یقین کامل اسی طرح مشاہدات کے ذریعے دیتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے یہ چیز قوم تک، امت تک منتقل کرنا ہوتی ہے، تو ایک یہ اللہ اور اللہ کے رسل کے درمیان، پیغمبروں کے درمیان ایک ناطہ ہے، ایک رشتہ ہے، ایک واقعہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں جو ہے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی اپنی عملی زندگی میں انبیاء کا فرما بردار، مطیع اور اطاعت کرنے والا بنائے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔